بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں سیاسی خلفشات بڑھتا جا رہا ہے۔ سٹیٹس کو کی بیماری پہلے ہی چل رہی تھی۔ پاکستان میں سیاسی حالات جو ہے دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نگران حکومتیں قائم ہو رہی تھیں۔ آئین کے مطابق نگران حکومت جو ہے ملک میں الیکشن کرانے کی پابند ہے، لیکن نگران حکومت کی جو ٹینیور ہے وہ 90 ڈیز ہے۔ آئین کے مطابق جب نگران حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو 90 ڈیز میں الیکشن کرا کے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ اب چونکہ 90 ڈیز پورے ہو گئے ہیں، نگران حکومت کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نگران حکومت کی جو آئینی پوزیشن ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ اگر الیکشن کسی وجہ سے ڈیلے کیے جائیں گے تو نگران حکومت جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی۔ اب اس پہ ایک نئی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے۔ اس پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کی پارٹی نے سپریم کورٹ میں پٹیشنیں دائر کر دی ہیں، جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ اس کا ٹینیور 90 ڈیز کا ختم ہو گیا ہے، وہ الیکشن کرانے میں ناکام ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کو فارغ کیا جائے اور ان کی جگہ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کرے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ چونکہ 90 ڈیز پورے ہو رہے ہیں اور جو نگران حکومتوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا جائے۔ اور عمران خان صاحب کی یہ بات جو ہے اس میں بھی ایک قانونی سکم موجود ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو اپوائنٹ ہوگا اس کا آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اب کنفیوژن آ گئی ہے، چونکہ آئین کی انٹرپریٹیشن صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہے، چونکہ میری انٹرپریٹیشن اور آپ کی انٹرپریٹیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف آئین کی انٹرپریٹیشن آنریبل سپریم کورٹ کر سکتی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنا پی ٹی آئی کا بڑا اپروپریٹ ہے اور مناسب ہے، تاکہ سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے کہ 90 دن کی حکومت، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے کے لیے نگران حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، اور نگران حکومتیں الیکشن کروانے کے بعد نئے منتخب حکومتوں کو اپنی ڈیوٹی اور اپنا منصب جو ہے وہ ان کے حوالے کر کے سبکدوش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنا مکمل جو اپنی ڈیوٹی تھی وہ پوری کر دی۔ اب پاکستان میں چونکہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ نے الیکشن کروائے ہی نہیں ہے اور ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، کنٹروورسی چل رہی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن چل رہی ہے، آئین کی وائلیشن چل رہی ہے، اور وہ الیکشن نہ کرانے پہ بضد ہیں، اور ایک پورا جو ہے کنسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک اور جو ہے کرائسس کھڑا ہو گیا ہے کہ نگران حکومتوں کا مینڈیٹ ختم ہو گیا، اب نگران حکومتیں مزید کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ اب سپریم کورٹ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی، اور سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کی روح سے معلوم ہوگا کہ آیا نگران حکومتوں کی جگہ کیا ہونی چاہیے، نگران حکومتیں کنٹینیو کریں گی یا کوئی اور حکومت آئے گی یا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہوگا۔ چونکہ پاکستان میں یہ سارا کچھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، چونکہ کانسٹیٹیوشن بنے تو پاکستان میں 50 سال ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ پریکٹس زیادہ نہیں ہوئی تھی، فروغ نہیں پا سکی تھی، اس لیے جو بھی مسئلہ فرسٹ ٹائم اکر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری عدالتیں، ہمارا سیاسی لیڈرشپ اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ برانی کیفیت میں چلی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، چونکہ اس کا پریسیڈنٹ پہلے سے موجود نہیں ہے، کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، ساتھ ہی کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو پٹیشن دائر ہو گئی ہیں، اب وہ پٹیشن کے اوپر امید ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ جو ہے اس کی اپروپریٹ طریقے سے اس کو ٹیک اپ کرے گا، اور اس میں پاکستان کے عوام کی اور حکومتوں کی رہنمائی کرے گا، تاکہ جو نگران حکومتیں، چونکہ پاکستان میں پنجاب میں بننے والی نگران حکومتیں بھی کوئی غیر جانبدار حکومتیں نہیں ہیں، وہ ٹلٹڈ حکومتیں ہیں، اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے۔ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ان کو جو ہے کنٹرول کر رہی ہے، لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں اپروپریٹ آرڈر پاس کر کے اس کا کوئی مسئلے کا حل نکالے، کیونکہ نگران حکومتوں کا مینڈیٹ تو واقعی 90 ڈیز کا تھا، وہ ختم ہو گیا، گو کہ الیکشن نہیں ہوئے ہیں، الیکشن کی کنٹروورسی ابھی چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں آج بھی کیس لگا ہوا تھا، جس میں سپریم کورٹ حکومت کے مختلف عہدیداروں سے اس بات کو انشور کروا رہے تھے کہ انہوں نے پیمنٹ کی ہے کہ نہیں ہے۔ انتخابات کے اخراجات کے سلسلے میں جو پیسے الیکشن کمیشن کو دینے تھے، اس کی کنٹروورسی جو ہے وہ بہت گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس پہ مسئلہ جو ہے کسی طریقے سے بھی حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب سپریم کورٹ جب تک یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کسی اعلیٰ عہدیدار، وزیر اعظم، وزیر قانون، وزیر دفاع، وزیر
انٹیریئر منسٹر اور چیف الیکشن کمیشن کو کنٹمپٹ میں نوٹس جاری کر کے ان کو سزائیں نہیں دے گا، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، چونکہ ان لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے آئین کا کھلواڑ بنا رہے ہیں، پاکستان کے اندر ایک کرائسس کریٹ کر رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، پوری طریقے سے پاکستان ایک سیاسی بحران کا شکار ہے، جس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ملک ترقی کرنے کی بجائے واپس جا رہا ہے، پسماندگی اور غربت کے سائے منڈلا رہے ہیں، بین الاقوامی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر ایک انویسٹمنٹ رک گئی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لاقانونیت بڑھ رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جہاں سے کوئی سکون کا سانس ہو، جبکہ روزوں کا مہینہ، مبارک مہینہ بھی رواں دواں ہے اور آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی چند دنوں بعد عید کا مبارک دن آ رہا ہے، لیکن پاکستانی عوام پہ کپاس خوشی تو بظاہر عید کی خوشی تو آ رہی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو حکومت نے عوام کو کوئی خوشی نہیں دی اور حالات جو ہے وہ ناگفتہ بے کر دیے ہیں، جس سے خوشیوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرے اور پاکستان کے سیاستدانوں کو ہدایت دے کہ یہ پاکستان کے اوپر رحم کھائیں اور پاکستان کے اندر کوئی بہتری لے کر آئیں، نہ کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے اور ہماری رہنمائی کرے۔ میرا پوائنٹ آف ویو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔